آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم ہو یا نہیں؟ اس نے کہا ظاہر ہے میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے خود اپنے کو پیدا کیا یا کسی اور نے؟ پہلے یہ بات سوال ذرا کہہ رہا تھا، میں نے بیچ میں سے عرض کر دیا تھا میں کر دوں۔ اس نے کہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ہو بعد اس کے پہلے بھی تھے یا ہو جب کے پہلے نہ تھے؟ اس نے کہا کہ جی بے شک پہلے نہ تھا اور اب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب پہلے نہ تھے اور اب ہوئے تو تم نے خود اپنے کو نیز کے حص میں منتقل کیا یا کسی اور نے نیز کے بجائے تمہیں حق بنا دیا؟ اور آپ نے اس کو ذہن سے سوال کم کرنے کے لیے خود ہی آگے بڑھے کہ اگر تم یہ کہو کہ میں نے خود اپنے کو نیز سے حق بنایا تو میں پوچھوں گا کہ تم نے اپنے کو نیز سے حق بنایا جب کہ تم خود نیز تھے یا حق تھے؟ اور اگر کوئی اور نے بنایا تو کون؟ یہ آپ کا سوال کرنا تھا کہ وہ بغیر کچھ کہے سنے وہ اٹھ کے چلے گئے اور صاحب نے ان کا پیچھا کیا کہ ارے بھائی تم تو سوالات کرنے آئے تھے۔ ان کا بھی جو انہوں نے سوال کیا اب میں جو جواب دیتا غلط ہوتا۔ میں نے پیدا کیا جب کہ اپنے کو حق سے نیز میں لایا، نیز سے حق میں لایا جب کہ حق تھا، تو جب حق تھا تو لایا تو تفصیل حاصل ہوا، وہ بھی محال۔ اگر جب نیز تھا تو میں اپنے کو حق میں لایا تو جب نیز تھا تو یہ عمل میں نے کیا کر دیا، وہ بھی ہوتا غلط تو اب میں کہتا ہی کیا؟ محمد میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے جواب ہیں سب نور مالاتنا کی تفسیر ہے۔ یہ لفظ قرآن کی ہے، ہم نے اپنی نشانیاں دکھلائی ہیں، وہ بس نشانیوں کی نوعیت بہت اعتبار فہم بدل رہی ہے۔ اس پر سبھی کو اگر اونٹوں کی مہنگیاں دکھائی جاتی تو وہ سستا کو چلا جاتا۔ جیسے آپ کے بات میں سبھی کہتے ہیں کہ وہ دو اونٹوں کی مہنگیاں کے جواب کا نہیں ہے تو آپ کے لیے کب تک جواب ہے؟ آپ بھی چکاتے ہیں اس سے جواب دیکھیے۔ اس آرابی سے اگر یہ وقت کی لڑکی آتی کہ حق سے اور نیز سے تو وہ گورا دھندا سمجھ کے وہ کہتا یہ کچھ صحیح نہیں، میں کچھ سمجھتا ہی نہیں، ایسے ہی جگہوں سے تو میں مانتا نہیں۔ معلومات ایک آیت نوری ہوں آیات نا، مگر اس کے ساتھ میں امام مخاطب کے گھر پہ بہن کو بھیج کے ہر ایک کو بیٹی تشریف کی بتا رہے ہیں اور یہی بات کتاب سے نہیں ہو سکتی۔ بولے گا پھر بولے گا آواز سے اور بس جناب اب میں نے اس بحث کا جو عنوان قرار دیا تھا سرخی وہ کیا تھی؟ یہ تھی کہ حادثہ ہے منصوبہ، اور میں کافر میں وہی وجود خدا کی بحث ہے، یعنی حادثہ ہے تو انکار خدا ہے اور منصوبہ ہے تو اس بات خدا ہے۔ تو اب منصوبہ جب ہے اس کے تحت میں اب الگ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو موجود ہے وہ عالم بھی ہے، جو موجود ہے وہ قادر بھی ہے، یعنی بس منصوبہ مان کے منصوبہ صاحب کو تسلیم کیا تو علم بھی تسلیم کر لیا، قدرت بھی تسلیم کر لیا، وہ سب صفات ثبوتیہ اس کے تحت میں ہیں، الگ سے اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنے صفات سلبیہ ہیں وہ سب اسی کے مخالف پہلو ہیں جن کی نفی ہوتی ہے، تو ان کے بھی الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ جو اصل سرخی تھی ایک تو میں ایک اس کے لیے بھی زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، میں کہتا ہوں کہ اس کو دیکھ کے تو مان رہے نہیں ہے
اسے تو اپنی ضرورت کی بنا پر مان آئے، بالکل جیسے پیڑوں کا مجموعہ چاہے ویسی دلیل پیش کر رہا ہوں. اسے ہم دیکھ کے تو مان رہے نہیں ہیں کہ ہم جا کے تمہار کرنے کے ایک یا دو. اسے تو ضرورتیں اپنی کی بنا پر مان رہے ہیں کہ بغیر اس سے مانے ہوئے کائنات کا وجود ہو نہیں سکتا. ضرورتیں مان رہے ہیں تو وہ ضرورت ایک سے پوری ہو جاتی ہے تو دوسرے کو کون آنا. بولا دیکھیے لگا پھر بولے لگا تو بولے مگر صاحب یہ ایک ہونا بڑا مرحلہ ہے. وہاں شاید جو میں 5 وزٹیں ہوئی تھی خصوصیات اسلام پر، تو اس میں نے کہا تھا کہ اسلام کا بڑا تحفہ ہے دنیا کو توحید سے متعارف بنانا. یہ خصوصیات اسلام میں بڑی نمایاں چیز ہے. تو اتنے شاید جواب دے دیا یہ کام کر رہے تو ٹھیک ہے. تو جناب اب اتنا نیا خصوصیت امتیازی کا جسے میں کہتا ہوں اسے میں 2 لفظوں میں ختم کر دوں، مگر مجھے آگے بھی رہنا. اس لیے اب یہاں میں ریاضی پڑھنے والے بچوں کو زیادہ دوں گا. تو ریاضی کا کوئی اونچا مطالعہ نہیں ہے کہ اونچے تعلیم یافتہ افراد کو میں مخاطب کروں کہ جناب ریاضی کے فن ہے جس میں ہمارے اصطلاح میں غالباً اب بھی یہی ہے کہ کتاب بھی داخل ہوتا ہے اور ریپلیجس بھی داخل ہوتا ہے، فن حیات بھی داخل ہوتا ہے، وہ سب ریاضی ہے. تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، یہ بہت سی شکلیں ہر جسم کی ہوتی ہیں. اس میں ہر شکل میں جو نقطہ بھی فرق کیجیے گا وہ کسی طرف سے قریب ہوگا، کسی طرف سے دور ہوگا. ایک شکل ہے دنیا ریاضی میں کہ اس میں ایک نقطہ مانا جا سکتا ہے کہ جتنے خطوط کھینچے جائیں محیط سے اس کا سب برابر ہو. اس کا نام ہے دائرہ. مجھے جتنا تو سے کہتے ہیں تھوڑا، جب کاغذ پر شکل ہو تو اسے کہتے ہیں دائرہ. تو بس دائرے میں بس اس کی تعریف یہی ہوگی کہ جس میں ایک نقطہ مانا جا سکے کہ جتنے خطوط کھینچے جائیں اس تک وہ سب برابر ہوں، اسی کا نام، اس شکل کا نام دائرہ ہے. اور اس نقطے کو جتنے خطوط کھینچے جائیں وہ سب برابر ہوں، اس نقطے کو کہتے ہیں مرکز. یہ معمولی ریاضی دان جانتے ہیں نا، تو اسے کہیں گے مرکز. یاد رکھیے کہ مرکز سے ہٹے ہوئے نقطے بے شمار ہو سکتے ہیں. مگر دائرے کا مرکز ایک نہیں ہو سکتا، ایک سے زیادہ، ایک سے سوا نہیں ہو سکتا. اگر کئی مرکز ہوں گے تو کئی دائرے ہوں گے. ایک دائرے کا مرکز ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ ایک بھی جو ہوگا قابل تقسیم نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر ایک میں اجزا ہو تو کوئی جز کسی طرف سے قریب ہوگا، کسی طرف سے دور ہوگا.